السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی یہ والے ٹائم تھوڑے سے ان لوگ کے لیے بھی بیٹر ہوں گے نا، اسپیشلی جو پنجاب سائڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کی فجر بہت صبح ہو جاتی ہے، میرے خیال سے 3:30 یا ایسے کچھ چلی گئی ہے نا، تو ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا 5:30 کا ٹائم. ہاں اور بالکل بالکل صحیح کہا، بالکل ہی صحیح کری. ورنہ پڑھ کے سب کچھ پڑھ کے بھی 5 بجے سے انتظار کر رہے ہوتے کہ آدھا گھنٹہ ہے ابھی. کتنے بجے آج آپ کی تو فجر ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے 3:35 پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد کے لیے تو ہم 3 بجے اٹھ جاتے ہیں. بہت جلدی ہو جاتی ہے آپ کی. میں ہاں چلیے اچھا ہو گیا. پڑھنا پڑھانا بھی کر کے 5 بجے تک فارغ ہو جاتے ہیں ظاہر ہے، تو پھر آدھا گھنٹہ ہوتا ہے. اب یہ کہ ابھی فوراً فارغ ہوئے ہیں. بہت چھوٹی رات ہوتی تھی آپ لوگ کی تو. سونا ہی نہیں ہوا، بالکل بھی نہیں سونا ہوا. یقیناً اللہ. نماز پڑھ کے ہم کراچی والے دیر سے لیٹتے ہیں، بس پھر 3 بجے تہجد کے لیے تو 3 پونے 3 اٹھنا ہوتا ہے. 3 بجے لازمی. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اجر دے دے، واقعی بڑا ٹف ہو جاتا ہوں. صوفیہ السلام علیکم. آپ کہاں پہ ہیں؟ یہاں پہ سعودیہ میں؟ جی مجھ سعودیہ سے میں کہہ نہیں، رہی ہیں؟ اسلام آباد. جی آپ سے پوچھ رہی ہیں. ہاں نہیں، کیا پوچھ رہے اسلام آباد میں. اچھا اسلام آباد. جی جی اسلام جی آباد. اسلام. ہم لوگ کی فجر بہت جلدی ہوتی ہے سچویشن. ہم لوگ کی تو کراچی والوں کی تو اچھا پھر 4:30 آرام سے سو کے اٹھتے ہیں، ان کا تو 3:30 بجے ہو جاتی ہے. ہو ابھی جاتی، لیکن ہاں پھر ہی یہاں مجھے عادت ہو گئی نا. 2 سال سے میں پشاور میں بھی یہی تھا نا، پشاور میں اچھا بھی بالکل اچھا سیم. ہاں سیم ہے. ایسی اوہ سیم تھا، تو مجھے تھوڑی عادت ہے، یعنی کافی. ماشاء اللہ. یہاں پہ ہمارے پاس 3:16 ہے ابھی، اور 3:42 پہ فجر. ہاں یہ سعودی عرب سے ہے یہ سسٹر کشور نا، تو ان کے تو 3:15 ماشاء اللہ سے. اللہ تعالیٰ سب کو عمر دے. اچھا ہم لوگ نا لاسٹ ٹائم جو پڑھ رہے تھے، میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا ہم لاسٹ ٹائم نا غزوہ احد ہم نے اسٹارٹ تو کر لیے، 1-2 پیج مل کے پڑھ بھی لیے تھے، لیکن اب کیونکہ گیپ آ گیا نا 2-3 دن کا، تو اس لیے وہ پھر مزہ نہیں آئے گا ریڈ کرنے میں نا. تو یہاں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں کہ جو لاسٹ پیراگراف ہے نا، یہاں سے کنٹینیوشن صحیح بنے گی. بدر کے بعد قریش کے لیے جو لکھا ہے نا، تو یہاں سے ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو صحیح فلو بن جائے گا پھر انشاءاللہ. جی پھر ریڈ کرے گا یہاں سے. چلو میں کرتے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلق اور اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا. اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے. قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا. چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا، اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور اس کے دیار میں گھس کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی. اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص حامل ہے. صحیح. اچھا اب یہ بتا رہے ہیں یہ اس کی جو ہیڈنگ ہے جو ہم ابھی پڑھے ہوئے ہیں، سریہ زید بن حارثہ. تو اس میں یہ ہوا تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے تجارت کے لیے ملک شام کی طرف سفر کرنے جا رہے تھے، لیکن ان کو تھا کہ ہم مکہ سے جائیں گے ملک شام تو پھر مدینہ جو راستے میں پڑے گا تو پھر ہمارا مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوگا. تو بچ بچا کے نکلنا چاہ رہے تھے، انہوں نے دوسرا روٹ اڈاپٹ کیا تھا، لیکن مسلمانوں کو خبر مل گئی تھی تو مسلمان وہاں پر بھی پہنچ گئے تھے. تو پھر یہ جو ہے صفوان بن امیہ اس قافلے کا جو ہے وہ تھا، مطلب امیر تھا، لیکن جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ پہنچ گئے تو ان سب کو وہاں سے بھاگ جانا پڑا، اور 2-3 لوگ بلکہ جو ہے قیدی بن گئے تھے نا. تو یہ ان کے لیے اور بہت سارا ان کا مال غنیمت، مطلب ان کا جو مال تھا وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن گیا تھا، تو ان کو کافی زیادہ لاس ہوا تھا اس کے اندر بھی. تو ویسے ہی وہ غزوہ بدر کا ان کو ایک صدمہ لگا ہوا تھا، پھر پیدل پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی. پھر لاسٹ میں جو سریہ زید بن حارثہ ہوا، تو اس کے اندر جو ہے انہوں نے بالکل ہی یہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، اور یہ ون آف دا میجر ریزنز بنا تھا غزوہ احد کے لیے.
تو اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ اب ان کے پاس دو راستے بچے تھے کہ بھائی یا تو یہ لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسلمانوں کے سامنے گیو اپ کر دیں، ہتھیار ڈال دیں، صلح کر لیں، یا پھر بھرپور جنگ کی تیاری اسٹارٹ کر دیں اور مسلمانوں کو نا فیس کریں، مطلب فرنٹ پر آ کر اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں. تو یہ دونوں آپشنز تھے، جس میں ظاہر ہے اب انہوں نے یہی سلیکٹ کیا کہ ہم تو بدلہ لیں گے. تو پھر انہوں نے جنگ کی تیاریاں وغیرہ شروع کر دی تھی. آپ غزوہ اسٹارٹ کرتے ہیں. غزوہ احد. یہی ہے نا غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست اور ہزیمت کی جوزت اپنے صنادید و اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ اور غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج اور غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکے. پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غلیظ و غضب کو تسکین دے، اور ان کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ رائی کی تیاری بھی شروع کر دی. اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے. اچھا، اب اس میں یہی وہی بتا رہے ہیں کہ جو ہے ان کو جو ہے تھا کہ جو ان کے مقتولین تھے ان کا بدلہ لینا ہے، اور سارا وہی والی باتیں بتائی تھی. ان کو ٹھیک ٹھاک صدمہ لگا ہوا تھا، اور ان کو تھا کہ مسلمانوں کے سامنے ہمارا یہ شو نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ غمگین ہے. وہ ساری باتیں جو پہلے ہوئی تھی ان میں کچھ یہاں پہ مینشن ہوئی ہے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو مارکا رائی کی لوگ تیاری کر رہے تھے نا، اب ہم جنگ کریں گے، تو اس میں جو سرداران قریش تھے ان کا نام بتایا گیا ہے کہ ایک تو اکرمہ بن ابی جہل یعنی ابو جہل کا بیٹا، پھر صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، یہ جو ہے ان کے نام بتائے گئے ہیں. پھر ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ربیعہ، یہ لوگ زیادہ پرجوش اور آگے تھے. تو یہ نام کچھ بتائے گئے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. ان لوگوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہیں سے نا ہاں ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں. قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے. اچھا، اب یہ اس قافلے کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ابو سفیان جو قافلہ لے کر نکلا تھا تو اور پھر اس کو مسلمان جو ہے اس کو فالو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہو گیا تھا کہ یا تو اس قافلے کی طرف جائیں یا پھر ابو جہل جو اپنا لشکر لے کر آ رہا تھا، تو اس وقت ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ بچ کر نکل گیا تھا نا. تو اس کا جو سارا مال تھا وہ پھر جو ہے جنگی اخراجات کے لیے اس کو ہمارے لوگوں کو کنونس کیا گیا کہ وہ جتنا بھی مال ہے وہ ہم سارا کا سارا یہ جنگ کی تیاریوں میں لگائے نا، کیونکہ سب کو یہ تھا جو بھی اہل مکہ تھے سب کو تھا کہ بھائی ہم سب نے جو ہے مل کے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تاکہ جنگ کے لیے اچھی سی تیاری ہو جائے ہماری، اور پھر ہم یہ جنگ ہر حال میں جیت کر آئے نا. تو وہاں پہ سب لوگ کنٹریبیوشن اپنا کر رہے تھے، اپنا مال لگا رہے تھے جو جس طرح مدد کر سکتا تھا تاکہ ایک اچھی فوج تیار ہو جائے. تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی تھی آیت کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے. تو یہ لوگ کفر کر رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں مان رہے تھے.
تو ان کا بتایا گیا کہ یہ لوگ مال تو خرچ کریں گے، لیکن یہ والا جو ان کا مال ہے یہ ان کے لیے پھر حسرت کا باعث ہی بن جائے گا کہ ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہوا مال ایک تو خرچ کیا اور وہ بھی غلط جگہ پہ خرچ کر لیا، اور مسلمان ہم پر ہی غالب آ گئے. تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آگے یہ ہونے والے ہیں. آگے چلتے ہیں. کچھ اگر میں رہ جاؤ نا کوئی مین پوائنٹ تو پلیز آپ لوگ بیچ میں کسی سے بتا دیا کریں. جی پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا، جو کہ عہد و بیش کنانا اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تقریض کی مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزا شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، عرض راہ احسان فلا بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا. اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا. چنانچہ ابو عزا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پس پشت ڈال کر جذبات غیریت و اہمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا. اس طرح قریش نے ایک اور شاعر مصاف بن عبد المناف جمی کو اس مہم کے لیے تیار کیا. اچھا، اب اس میں وہی والی بات بتا رہے ہیں کہ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے جنگ ان کو بڑی سے بڑی اپنی ایک جنگ کا لشکر بنانا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے سب کو کہہ دیا تھا کہ جو بھی والنٹیئر کرنا چاہ رہے ہیں سب کے لیے اوپن کر دیا تھا کہ آپ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے لشکر میں شامل ہو، اور تاکہ ہمارا جو ہے بڑے سے بڑا لشکر ہوتا چلا جائے تو قریش کے جھنڈے تلے سب لوگ جمع ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد جو مطلب کہ قریشی ہے یا نان قریشی ہے کوئی بھی ہے سب لوگ آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ اس جو ہے نکلیں گے تاکہ ہم اپنا بدلہ لیں. اور اس کے لیے پھر بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ خوب محنت کر رہے تھے مکے والے دل و جان سے، اور اس میں پھر ان کی یہاں شاعری کا بڑا ہوتا تھا نا، امپیکٹ آتا تھا کہ شعر پڑھے جاتے تھے تو اس سے ان لوگ کا جو ہے وہ خون اور گرم ہوتا تھا، پھر ان کے اندر جوش پیدا ہوتا تھا، مطلب موٹیویٹ ہوتے تھے یہ لوگ نا کہ بھئی ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ مطلب فوج میں بھرتی ہو تاکہ پھر جو ہے ہم آگے جنگ کے لیے نکلیں. تو اس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ فل تیاریاں کر رہے تھے. ادھر ابو سفیان نے غزوہ صفین سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رزق کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی گرمی دکھائی. پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جن سنگین اور اقتصادی طور پہ کمر توڑ خسارے سے دوچار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و الم پہنچا، اس نے آگ پہ تیل کا کام کیا. اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی. رفتار میں بڑی تیزی آ گئی. جی اچھا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ جو غزوہ صفین ہوا تھا اس میں بھی اس طرح سے ان لوگ کا ٹھیک ٹھاک سامان جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے جو سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ والا جو سریہ ہوا تھا اس میں تو بہت ہی زیادہ ان کو نقصان ہوا تھا، تو ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو اس کا پھر وہ جو ہے آگ پر تیل کا جیسے کام کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی اتنا زیادہ اپسیٹ ہے، اوپر سے ایک اور ایسا سریہ ہوا جس میں مزید ان کو جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ ایک طرح سے شکستی ہوئی نا، بھاگنا پڑا تھا ان سب کو. تو پھر جو ہے یہ سب چیزوں نے ان کا خون گرمایا اور یہ لوگ بالکل تیار ہو گئے نا کہ اب ہاں جنگ کے لیے بالکل ریڈی ہو گئے یہ سب کے سب. جی آگے چلتے قریش کا لشکر سامان جنگ اور کمان. چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی. ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پہ کل 3000 فوج تیار ہوئی. قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلے تاکہ حرمت اور ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جان سپاری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے. لہٰذا اس لشکر میں ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی.
سواری و بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پہ سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ جی آخر پر بھی پڑھ دیے گا ساتھ ہاں، میں۔ ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابو جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنو عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ صحیح ہے عبدالدار کے ہاتھ میں دیا۔ جی اچھا، اب قریش کا لشکر سامان، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں تو میں ساتھ ساتھ ریڈ کر بھی دیتی ہوں کہ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی، یعنی کہ ان کو تقریباً 1 سال لگا پوری یہ تیاری کرنے میں نا، کیونکہ ان کو ہر حال میں جیتنا تھا نا جنگ۔ تو ان کے اپنے افراد کے علاوہ بتا رہے ہیں، ان کی جو حلیف اور جو دوسرے وہ نا مطلب قریش کے علاوہ بھی جتنے تھے، تو ان کے ٹوٹل جو بنے تھے لوگ وہ 3000 بنے تھے، یعنی غزوہ بدر میں یہ لوگ 1000 ٹوٹل کر سکے تھے نا، تو اس میں جو ہے 3000 تھے، یعنی 3 گنا زیادہ ہو گئے تھے غزوہ بدر سے، جو قریش کے جھنڈے تلے جتنا بھی یہ لشکر ان کا تشکیل پایا تھا نا۔ اچھا، پھر قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلے، تو یہ عورتوں کو بھی لے کر گئے تھے کہ ان کی عورتیں بڑا وہ کرتی تھی نا، موٹیویٹ کری ہوتی تھی اپنے مردوں کو، تو اس طرح سے، یا اور بھی اگر کوئی ریزن کسی کو پتا ہے تو مطلب ان کی عورتیں بڑا وہ کری ہوتی، تو تقریباً 15 عورتیں نا یہ لوگ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ۔ اچھا، پھر ان کی عورتیں بھی شامل ہوئی، سواری ہو بار برداری کے لیے، سواری کے لیے بھی، اور میرے خیال سے سامان وغیرہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، صحیح، اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ یہ رسالہ کس کو کہتے ہیں، کوئی سمجھا سکتا ہے؟ رسالے کے لیے 200 گھوڑے مطلب رسالہ پہنچانے کو کہتے ہیں، شاید پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھیں۔ پھر ابو سفیان کو پورے لشکر کا جو ہے وہ سپہ سالار مقرر کیا گیا، جیسے کہ غزوہ بدر میں ابو جہل تھا۔ رسالے کی کمان جو ہے وہ خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ اچھا، پھر پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبدالدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو یہ ساری پوری ڈیٹیلز بتائی گئی کس طرح ان کی پوری پورا جو لشکر تھا قریش کا وہ کس طرح سے تشکیل پا رہا تھا غزوہ احد کے لیے۔ یہاں پہ کوئی بات اگر میں نے مس کی ہو تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ چلے سے آگے مکی چلتے ہیں۔ لشکر کی جی جی مکی لشکر کی روانگی۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کے بھڑک رہا تھا، اور یہ جو عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خونہ ریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ صحیح۔ اچھا، مکی لشکر پہ کیا بتا رہے ہیں؟ مدینے، اچھا اب انہوں نے مدینے کا رخ کر لیا جب پورا ان کا لشکر تیار ہو گیا نا، تو اب فل غم و غصے میں اور بدلے کی آگ ان کے اندر ایک دم جاگی بھی تھی اس حالت میں۔ پھر یہ لوگ جو ہے انہوں نے مکہ کا سفر، مطلب مکہ سے مدینہ کا سفر اسٹارٹ کر لیا تھا انہوں نے۔ صحیح، اچھا جی جی آپ آگے بڑھیے۔ مدینے میں اطلاع، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑا چابدستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ساری تفصیلات میں مشتمل ایک خط فوراً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت پھرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینہ تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ جی لاسٹ پر بھی یہ پڑھیے۔ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کے انصار مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔
अब बता रहे हैं हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने ये बात जाहिर नहीं की थी क्योंकि वो वहाँ मक्का में ही थे ना, तो उन्होंने बताया ही नहीं था लोगों को। और वो सारी ये चीजें देख रहे थे, ग़ज़वा उहद की तैयारियां वहाँ तो अलग ऐलान हो रही थी ना मक्का में। तो ये सारी जितनी भी डिटेल्स थी कि ये तैयारी हो रही है, ये लोग निकल रहे हैं, मदीना की तरफ आ रहे हैं, मुसलमानों पर हमला करेंगे, और इनकी सारी बातें एक खत में लिखी और वो फिर वहां पे उन्होंने रवाना कर दी। और फिर बता रहे हैं कि एक कासिद के थ्रू रवाना की, और 500 किलोमीटर के ना, मतलब ठीक ठाक सफर है मक्का से मदीना का। तो वो सिर्फ और सिर्फ बता रहे हैं कि 3 दिन में, ये बहुत ही एक बड़ी बात थी, मतलब बहुत ही एक कहेंगे नेक्स्ट इम्पॉसिबल जिसे कहेंगे ना, क्योंकि मैं उधर सुन रही थी जो रहमा वाले हैं, उनकी जो एक्सप्लेनेशन सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि ये 2 हफ्ते का तकरीबन सफर होता था, इस तरह से आप जाए ना। और अगर बहुत जल्दी में किसी ने सफर कर भी लिया, तेज तेज मतलब कर लिया, तो 10 दिन में पहुंच जाते थे। लेकिन इनका तो इतना तेज कि 3 दिन में इन्होंने ना खत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दिया था। और आप उस वक्त थे मस्जिद कुबा में। वहां पे फिर हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत पढ़कर सुनाया। तो उन्होंने फिर कहा कि बिल्कुल अब आपने खामोशी इख्तियार करनी है, बिल्कुल राज में रखना है, किसी को इस बात का पता ना चले। और फिर जो है अब आगे प्लानिंग करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और सबसे पहले तो वही जो उनकी सुन्नत है कि वो मशवरा करते थे ना अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से। तो फिर अब उनके सामने बात रखनी थी और उनसे मशवरा करना था कि अब हम तैयारी किस तरह शुरू करें। यहाँ पे कुछ रहती है कोई बात? अच्छा, और अगर यहाँ पे कोई और रीड करना चाहेगा तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं ताकि सबको मौका मिल जाए रीडिंग। कोई और रीड करना चाह रहे हैं या फिर सोफिया कंटिन्यू कर लेंगे? हंगामी सूरत हाल के मुकाबले की तैयारी। इसके बाद मदीने में आम लामबंदी की कैफियत पैदा हो गई। लोग किसी भी अचानक सूरत हाल से निपटने के लिए हमावक्त हथियार बंद रहने लगे, हत्ता कि नमाज में भी हथियार जुदा नहीं किया जाता था। इधर अंसार का एक मुख्तसर सा दस्ता, जिसमें साद बिन मात, उसीद बिन हुजैर और साद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हो थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पे तैनात हो गया। ये लोग हथियार पहनकर सारी रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे गुजार देते थे। कुछ और दस्ते इस खतरे के पेश नज़र के गफलत की हालत में अचानक कोई हमला ना हो जाए, मदीने में दाखिले के मुख्तलिफ रास्तों पे तैनात हो गए। चंद दीगर दस्तों ने दुश्मन की नक्ल हरकत का पता लगाने के लिए तलाया गर्दी शुरू कर दी कि ये दस्ते इन रास्तों पे गश्त करते रहते थे, जिनसे गुजर कर मदीने पे छापा मारा जा सकता था। अच्छा, अब हंगामी सूरत हाल के मुकाबले के लिए एकदम से कि अब इससे कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए तैयारी क्या कर रहे थे वो पूरी डिटेल में बताई गई है। कि जो है लोग बिल्कुल अचानक से एकदम से जो मक्का वाले हैं वो हमला कर दें, तो उससे निपटने के लिए हथियार बंद रहते थे। ये लोग मुसलसल इन्होंने अपने हथियार रेडी कर लिए थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने, जो मुहाजिरीन थे और अंसार, इन सब ने जो है अपने हथियार बिल्कुल रेडी रखते थे कि कभी भी अटैक हो तो हम लोग बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि न्यूज तो आ गई थी ना। अच्छा, फिर बता रहे कि इवन नमाज में भी हथियार को जुदा नहीं रखते थे, अपने बिल्कुल पास रखते थे कि कभी कुछ भी हमला हो सकता है। इतना अलर्ट थे मतलब ना। और फिर अंसार का बता रहे एक मुख्तसर सा दस्ता, जिसमें फिर नाम बताए गए हैं साहबियों के। साद बिन मुआज, उसैद बिन हुदैर और साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे। अच्छा, और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी पर तैनात थे, यानी कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो उनके उनके आसपास रहते थे, बिल्कुल रेडी रहते थे कि कोई भी किसी भी तरह हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक ना करे। ये लोग हथियार पहनकर सारी सारी रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गुजार देते थे। सुभान अल्लाह, कितनी मोहब्बत करते थे, कितना ख्याल करते थे, कितना प्रोटेक्ट करना चाहते थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो उनके दरवाजे पर सारी सारी रात बैठे रहते थे कि कहीं से कोई कुरैश का यहाँ पर शख्स आके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला ना कर सके।
اور کچھ اور دستے بھی بتا رہے ہیں اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے تو مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے تھے کہ ایک شہر میں داخل ہونے کے ڈفرینٹ راستے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح سے لوگوں نے الگ الگ جگہ پہ جو ہے وہ مطلب کہ انٹرنس پر بیٹھ گئے تھے بالکل کہ بھائی کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو جائے کسی بھی طرح کی اور یہاں سے کوئی انٹر ہو جائے مدینے میں اور انٹر ہو کے وہاں پہ نقصان پہنچا سکے. تو اتنی زیادہ سیکیورٹی یعنی اتنی زیادہ زبردست پلاننگ کی ہوئی تھی کہ کسی بھی طرح یہ قریش والے آ نہ سکے، انٹر نہ ہو سکے مدینہ میں. تو بالکل اس کے جو داخلی راستے تھے ان سب پر بھی یہ تعینات ہو گئے تھے. پھر چند دیگر دستوں کا بتا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ دستے تھے جنہوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی تھی. جیسے راستے پہ پیٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے نا، اس طرح سے ہو گئے تھے، یعنی کہ مسلسل وہ راؤنڈ لے رہے تھے ان راستوں کا کہ بھائی یہ دستے ان راستوں پر گشت کرتے رہتے تھے جن سے گزر کر مدینہ پر چھاپا مارا جا سکتا تھا. تو دیکھیں بالکل اس سے اچھی کیا پلاننگ ہو سکتی ہے، کتنی زبردست پلاننگ ہو رہی تھی کہ بس جو ہے ان سے نمٹنے کے لیے سب تیار رہے ہر وقت نا. کوئی پوائنٹ میں نے مس تو نہیں کیا رہا؟ چلیں آگے چلتے. مکی لشکر مدینے کے دامن میں. ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پہ چلتا رہا. جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے تجویز پیش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر اکھاڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی. اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عتیق سے گزرا، پھر کسی قدر داہنے جانب کترا کر کوہ احد کے قریب عینین کے نامی ایک مقام پہ جو مدینہ کے شمال میں وادی قناطہ کے کنارے ایک بنجر زمین میں ہے پڑاؤ ڈال دیا. یہ جمعہ 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ مکی لشکر جو ہے جو بالکل جو فیمس کاروانی جو شاہراہ تھی اس پر چلتا رہا، لیکن پھر جو ابوا کا کوئی مقام ہے وہاں پر جب پہنچا تو پھر ابو سفیان کی جو بیوی ہند بنت عتبہ تو اس نے تجویز کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو خبر ہے اس کو نعوذ باللہ اکھیڑ دیا جائے، یہ مشورہ دیا تھا. لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیکن پھر اگر یہ حرکت کی جاتی تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر مسلمان تو ان کو نہیں چھوڑنا تھا نا مسلمانوں نے ان لوگ کو. تو پھر جو لشکر کے قائدین تھے انہوں نے اسٹرکٹلی منع کیا کہ نہیں اتنا ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ ڈرتے تو تھے نا مسلمانوں سے، انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان اب کتنا زیادہ کیپیبل ہو گئے ہیں. تو اب اس طرح کی حرکتیں نہیں ہے کیونکہ ان لوگ کی تو عادت تھی نا اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے، بالکل بےہودہ بے ڈنگی حرکتیں. مکہ میں جب مسلمان تھے نا ظاہر ہے اس وقت مسلمان صبر کرتے رہتے تھے، تو یہ ایک مشورہ آیا تھا کہ بھائی اس کو اکھیڑ دیا جائے بس فالتو میں. تو پھر جو ہے اس کے بعد ان سب نے منع کیا لشکر کے قائدین نے کہ نہیں اب ہم اس طرح کا کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے، ہم جنگ کرنے تو جا ہی رہے نا تو وہاں پہ نمٹ لیں گے. پھر اس کے بعد بتا رہے پورا ان کا روٹ بتایا گیا ہے کہ جو لشکر ہے اس نے پورا اپنا جو سفر طے کرتے کرتے مدینہ کے قریب کوئی ایک بنجر زمین تھی وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. اور یہ جو ڈیٹ بتائی گئی ہے 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی کہ ایگزیکٹلی 1 سال گزرا تھا اس وقت نا جنگ بدر کو، کیونکہ 17 رمضان کو ہوئی تھی نا جنگ بدر، 17 رمضان سن 2 ہجری نا، اور یہ 6 شوال سن 3 ہجری ہے. تو 1 سال بعد اب یہ غزوہ احد شروع ہونے والی تھی. جی آگے ریڈ کریے. مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس. مدینے کے ذرائع اطلاعات مکی لشکر کی ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح مشورہ کرنا تھا. آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا. آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے. میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پہ کچھ شائستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ایک ہاتھ محفوظ راہ میں تلوار کے سرے پہ کچھ شکستگی ہے شاید یہ ورڈ نا میرے خیال سے. شکستگی
اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا ہے. پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتلائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے. تلوار میں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا. اور محفوظ ذرا کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے. اچھا. مدینہ کی اب دفاعی حکمت عملی ڈیفینسو اسٹریٹجی پھر کیا ہونی تھی؟ تو اس مجلس شورا ایک منعقد ہوئی تو اس میں بتا رہے ہیں کہ مدینہ کے جو ذرائع اطلاعات تھے انہوں نے مکی لشکر کی ایک خبر جو ہے وہ مدینہ میں پہنچا رہے تھے کہ بھئی اب کہاں تک پہنچے ہیں، اور ساری اپڈیٹس ان کی دے رہے تھے. تو پھر جو ہے آخری خبر بھی ان کو مل گئی مدینہ والوں کو. پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پوری مجلس شورا ارینج کی کہ جس میں مشورہ کریں گے سب سے کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے جنگ میں نا. تو اس میں پھر مناسب حکمت عملی پوری اسٹریٹجی ڈسکس ہونی تھی. تو پھر جو ہے انہوں نے اپنا ایک خواب دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، تو وہ پھر سب کو بتایا. اور اس میں بتایا کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی. میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے. تو یہ تین چیزیں خواب میں دیکھی تو ان لوگوں کو بتائی، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی یہ تعبیر بتائی. جو خواب میں گائے انہوں نے دیکھی تھی کہ وہ ذبح ہو رہی ہے، تو اس کی یہ تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قتل کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات بتا دی جو گائے ذبح ہو رہی تھی تو اس کی تعبیر یہ بتائی. پھر تلوار میں جو شکستگی تھی آگے سے ایک طرح سے ٹوٹی ہوئی جسے کہیں گے کچھ تھی، یہ تعبیر بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور دوسرا اور محفوظ ذرا کی تعبیر یہ بتائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے. تو اب یہ آگے ہم تھوڑا پڑھیں گے نا تو اس سے تھوڑا سا اور یہ والا جو خواب ہے کلیئر ہوگا کہ مدینہ مطلب محفوظ جو ذرا تھی اس سے مدینہ کو کیوں، شہر مدینہ کو کیوں تعبیر دی گئی ہے نا. ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل جائیں گی. جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلیں بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں. اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پہ ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پہ خشت باری کریں گی. یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی راس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں حضرت کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا. لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو. لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا. اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنے رفقا سمیت پہلی بار سرائے عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر اور نفاق پہ جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں. اچھا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز آ گئی. ایک یہ کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مشورے کی ایک محفل وہاں پر جمع ہوئی نا کہ بھئی سب لوگ اب مشورہ دیں گے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے جو دفاعی یعنی ڈیفینسو جو حکمت عملی تھی وہ اس کے متعلق اپنی رائے پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کہ مدینہ سے باہر نہ نکلے ہم لوگ، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے یہاں ہی ان سے نمٹیں گے نا جب وہ مدینہ میں انٹر ہوں گے جو قریش والے ہیں، اور شہر کے اندر ہی ہم قلعہ بند ہو جائیں. لیکن اب اگر مشرکین جو ہے اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں، یعنی کہ وہ وہاں پر ہی رہتے ہیں جہاں پہ مدینہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو اگر وہ ادھر ہی مقیم رہتے ہیں تو پھر تو بالکل بیکار ان کا وہاں پہ قیام ہوگا، کیونکہ ہم تو باہر نہیں جا رہے، ہم اپنا مدینہ کے اندر ہی رہتے ہیں. اور اگر مدینہ میں یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا تو ویسے ہی مسلمانوں نے تو اپنے دستے الگ الگ جگہ پہ جو ہے فکس کر دیے تھے نا، تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے اگر یہ آ گئے نا مدینہ کے اندر. اور عورتیں جو ہے چھتوں کے اوپر سے خشت باری کریں گی. یہ خشت باری کا مجھے ورڈ میں نے ڈھونڈا، مجھے میننگ ملا نہیں تھا، لیکن جو اس کی ایکسپلینیشن تھی اس میں یہ آ رہا تھا سنگریزے برسانا، یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں نا اچھا اچھا. سنگریزے. ہاں، خشت باری یہ ہوتا ہے. زبردست.
ओके ओके सही। तो जो है ऊपर से वो छतों के ऊपर से जो है वो इस तरह से पत्थर बारीक बारीक हाँ, जैसे होते हैं पत्थर वो पत्थर, बरसात हाँ, होगी। खशबारी करके सही सही। पत्थर ठीक है। बरसाए। अच्छा और फिर जो है आगे ये भी मुसन्निफ जो है ये भी बता रहे हैं कि यही सही राय थी। अब इस पे गौर करें, यही सही राय थी और इसी राय से अब्दुल्ला बिन उबई ने भी इस राय से इत्तेफाक किया। ठीक है। तो अब लेकिन इत्तेफाक करने का उसका जाहिर है वो तो मुनाफिक था, मुसलमानों का दुश्मन था, लेकिन अब रीजन क्या था इत्तेफाक करने का, जो इस मजलिस में हजरत के एक सरकर्दा नुमाइंदे की हैसियत से शरीक था। ठीक है। तो जाहिर है वो भी अमंग द लीडर्स था ना, तो उसको भी उसमें ही बैठा था और ऊपर ऊपर से तो मुसलमान ही था। तो लेकिन उसके इत्तेफाक की बुनियाद बता रहे हैं, वो ये नहीं थी कि जंगी नुक्ता नजर से भाई बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, मुसलमानों को फतह नसीब हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, मदीना के अंदर से ही लड़ते हैं, क्योंकि जाहिर है वो इतनी जंगें देखी थी अब्दुल्ला बिन उबई ने, कितनी जंगें होती थी ना यहाँ पे मदीना में जब मुसलमान नहीं आए थे। तो औस और खजरज के दरमियान ये लोग तो जंग के एक्सपर्ट लोग थे ना, इन्हें तो पता था क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए क्या नहीं। तो जो है अब्दुल्ला बिन उबई तो फिर जाहिर है उन सबका सरदार, तो उसको पता था ये सारी चीजें कि हाँ ये बेस्ट है कि अंदर ही रहे। लेकिन जो रीजन था ना वो ये था कि वो जंग से दूर भी रहे, क्योंकि अब उसको मैं थोड़ा सा इस तरह समझ रही थी कि मे बी क्या अब इन लोगों को अगर जंगी पूरा एक दस्ता लेकर कहीं और जाना पड़ता तो सबको साथ निकलना पड़ता ना, फिर अब्दुल्ला बिन उबई को भी निकलना पड़ता। तो फिर जो है मदीना में ही रहेंगे तो ठीक है भाई, ये अपना अंदर अंदर रहेगा, इसको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इसका ये रीजन था कि हाँ सही है, सब मदीना के अंदर रहते हैं, ये बिल्कुल बेस्ट राय है। तो उसने चाहा कि ये शख्स अपने नहीं सॉरी, कि वो जंग से भी दूर रहे। हाँ, यही जंगी नुक्ता नजर से यही सही मौकिफ था उसने कहा, बल्कि उसका मकसद जो था वो ये था कि वो जंग से दूर भी रहे और किसी को इसका एहसास भी ना हो कि उसने जंग में शिरकत भी नहीं की, क्योंकि वो करना तो नहीं चाह रहा था ना जंग में शिरकत। फिर अल्लाह ताला को लेकिन कुछ और मंजूर था, तो उसने ये चाहा कि ये शख्स अपने रुफका समेत पहली बार सरेआम रुसवा हो जाए, लोगों को उसकी मुनाफिकत खुल के सामने आ जाए, लोगों को पता चल जाए और इसका जो कुफर है जो नफाक है वो सबके सामने बेपर्दा अल्लाह ताला कर दे। अल्लाह ताला को ये मंजूर था। और मुसलमानों को जो अपना उनका मुश्किल तरीन वक्त है उसमें ये बात मालूम हो जाए कि उनके आस्तीन में ये कितने सारे साहब है, वो अकेला तो नहीं था ना अब्दुल्ला बिन उबई, और कितने सारे थे इस तरह के मुनाफिकीन जिन्होंने सोचा था जैसे मुश्किल वक्त आएगा उस वक्त मुसलमानों का साथ छोड़ेंगे, ताकि उस वक्त मुसलमान सही मायनों में ट्रबल में आ जाए। ठीक है ना। तो बस अब तो सेशन का टाइम चंद सेकंड ही रह गए, इंशाल्लाह फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर हम यही टाइम रखते हैं इंशाल्लाह 5:10 till 5:50। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, जज़ाकल्लाहु इंशाल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।